من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، المهدي المنتظر، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. صلاة وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلاة. خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارا پالنے والا یہ کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا، اور وہ لوگ جو تکبر کے عالم میں میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ دعا کے موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ 15 ماہ رمضان تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور دعا سے متعلق مختلف موضوعات کو بیان کیا جائے گا۔ دعا وہ چیز ہے کہ حقیر بندے اور عظیم خالق کے درمیان ایک ارتباط ہے، اور وہ خالق اور وہ بادشاہ اور تمام کائنات کا مالک اور اس کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ جو چاہے جب چاہے اس کے دربار میں حاضر ہو جائے، اور اس کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی کچھ دیر اس خدا سے تعلق برقرار کرے تو خدا اس سے زیادہ اس پہ رحمت و کرم نازل فرماتا ہے، اور اس سے زیادہ کہ جتنی اس نے کوشش کی راہوں کو کھول دیتا ہے۔ اب تک چند موضوعات بیان ہوئے کہ جو دعا کرنے والے کو اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب انسان دعا کرے اور اس کی دعا قبول ہو جائے تو اس کے بعد دعاؤں کو کم نہ کرے۔ یہ کیفیت نہ ہو کہ مشکل حل ہو گئی اب دعا نہ کرے، بلکہ اس کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میں ایک خدا کا غلام ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ جب میں پریشان تھا اس وقت بھی خدا سے مانگتا تھا، اب جب یہ پریشانی دور ہو گئی لیکن ابھی بہت ساری پریشانیاں شاید ایسی ہوں کہ جو آ جائیں، اب ایک میری ضرورت پوری ہو گئی لیکن میں ابھی بھی محتاج ہوں، اور ہزاروں ضرورتیں ایسی ہیں جو اس کے ہاتھ میں ہیں۔ لہٰذا یہ مانگنے کا سلسلہ اور دعا کا سلسلہ ہر حال میں جاری رہے،
کسی نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، تو پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ خدا نے یہ بھی فرمایا ہے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، انجام دو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ اور عہد انجام دوں گا۔ اور انسانوں سے خدا نے یہ عہد لیا ہے کہ اس کی مخالفت نہ کریں۔ اور اسی روایت سے ایک اور چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت میں جو چیز مانع ہے اور جو چیز رکاوٹ ہے وہ ہے گناہ، اور انہی گناہوں کی طرف مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو وصی رسول اللہ، خلیفہ برحق، ولی اللہ کامل، حجت خدا تھے، اور آج بھی انہی کی نسل سے حجت خدا کا وجود ہے۔ مشہور و معروف دعا کہ جو مولا کائنات نے جناب کمیل کو تعلیم فرمائی، اور وہ دعا حضرت خضر کی ہے، یعنی دعائے کمیل، اس میں ایک جملے کی جانب اگر آپ توجہ فرمائیں تو وہاں پر ایک اور موضوع آتا ہے بالکل حرام سے یا گناہ سے بچنے کا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، یا اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو دعا کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں۔ اسی دعا سے یہ چیز واضح ہوئی کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو دعاؤں کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں، اور اسی طرح سے بعض گناہ ایسے ہیں جو بلاؤں کو نازل کرتے ہیں۔ لہذا خود ائمہ علیہم السلام نے بعض گناہوں کو بیان کیا کہ اگر کوئی ان گناہوں کو انجام دے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ البتہ دعا سے پہلے اس امر کی جانب توجہ رکھنی چاہیے کہ جب انسان دعا کرے تو اس کے ساتھ عمل بھی انجام دے کچھ نہ کچھ۔ یہ نہ ہو کہ گھر میں جو ہے وہ بیٹھا رہے اور کہے کہ میں نے خدا پہ توکل کیا، اب خدا رزق و روزی بھیجے، بلکہ دعا کرے اور دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی انجام دے، کام بھی کرے کہ جس چیز کے لیے وہ دعا مانگ رہا ہے، اور جب وہ اس کام کو کرنے سے ناتواں ہو جائے گا تو خدا اس مشکل کو حل کر دے گا۔ جب تک ہم کسی کام کو انجام دے سکتے ہیں ہمیں انجام دینا ہے، اور جب کسی کام کو انجام نہیں دے سکتے، ہماری طاقت اور قدرت سے باہر ہے، تو پھر خدا خود انتظام کرتا ہے۔ کہ جس کا ایک جلوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں قتل کیا جا رہا تھا، ہم پہ ظلم ہو رہا تھا، اور دشمن ہمارا اتنا قوی تھا کہ جس علاقے میں وہ ہے وہاں امریکن اور پاکستانی آرمی آج تک داخل نہیں ہو پائی، اور عراق میں جس علاقے پہ انہوں نے قبضہ کیا وہاں بھی عراقی اور امریکن آرمی اب تک صحیح معنی میں قابض نہیں ہو پائی۔ ہم اپنے دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، بلا شک ہم ضعیف تھے، اور پھر دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ خدا نے ظالم کو ظالم سے مشغول کر دیا، ظالم اور ظالم آپس میں خود ہی مشغول ہو گئے۔ یہ جو ان چند سال میں واقعات ہوئے، آپ مطمئن ہو جائیں کہ یہ وہ واقعات ہیں کہ جس سے واضح یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ خاص رحمت خدا اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا لطف و کرم کا نتیجہ ہے۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں اپنی توقیع میں، لولا دعاؤنا لاصطلمکم الاعداء، اگر ہماری دعائیں نہ ہوتی تو تمہیں تمہارے دشمن ختم کر دیتے۔ آج جو کچھ ہوا اور جس طرح سے دنیا کی سیاست بدلی،
کل تک ہمیں دہشت گرد قرار دیا جا رہا تھا، آج وہی دہشت گرد قرار دینے والے اپنے دوستوں کی جانب اس لقب کو کم تعداد میں نہیں بلکہ بہت بڑی تعداد میں روانہ کر رہے ہیں۔ یہ لقب پہلے ہمارے لیے منتخب کیا گیا تھا کہ ہم ہیں سینٹامنٹلسٹ اور ٹیررسٹ، اور جن کے ذریعے اس لقب کو دنیا میں پھیلایا گیا تھا آج انہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور جن کے ذریعے اس علاقے میں ہمارے خلاف کام کیا گیا تھا آج خدا نے ان لوگوں کو خود ہی آپس میں مشغول کر دیا۔ لیکن کب؟ کہ جب خدا نے اس چیز کو واضح دیکھ لیا کہ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے، اس وقت ہماری دعاؤں کا اثر بھی ہوا، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے غیب سے مدد بھی آئی۔ لیکن اگر ہم کچھ کر سکتے ہوتے تو مطمئن ہو جائیں کہ ہمیں پہلے کرنا ہوتا، اس کے بعد مدد آتی۔ رسول اللہ نے تمام جنگوں میں جتنا بھی ہو سکا پہلے خود قدم بڑھایا، جنگ کی تیاریاں کی، اور اس کے بعد نصرت خدا آئی۔ چاہے انسان کے پاس نیزے نہ ہو، تلوار نہ ہو، جنگ بدر کی طرح سب کو تیاری کرنی ہے، میدان جنگ میں جانا ہے، جانے کے بعد نصرت خدا آئے گی۔ لہذا یہ ذہن میں رہے کہ توکل اور دعا وہ چیزیں ہیں کہ پہلے انسان ایک قدم اٹھائے، ایک کام انجام دے، پھر توکل کرے اور پھر دعا مانگے۔ بلکہ روایتوں میں یہاں تک بیان ہوا کہ دعا کرنا بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے کمان چلانا بغیر تیر کے۔ کمان چلا دیا، اس کے بعد ہم توقع رکھیں کہ یہ اس میں سے تیر خود بخود نکل کے چلا گیا ہو اگر جا کے دشمن کو لگے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا کمان چلانا ہے تیر لگا کے، اس کے بعد دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ یہ تیر دشمن کے سینے پہ جا کے لگے اور دشمن ختم ہو جائے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ کل ایک موضوع بیان ہوا کہ اگر دعا قبول ہو جائے تو انسان اس کو چھپائے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک موضوع کہ انسان اپنے اسرار کو چھپائے، یا جو کچھ ائمہ نے چھپانے کے لیے کہا ہے اس کو چھپائے۔ کچھ چیزیں روایتوں میں بیان ہوئیں کہ وہ اسرار آل محمد ہیں، یعنی آل محمد کا راز ہیں اور ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جناب جابر جوفی کے جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے اور ایک عظیم المرتبہ صحابی تھے، اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس چیز سے کہ 7,000 احادیث ایسی تھیں جو جناب جابر جوفی کو ائمہ علیہ السلام نے، مخصوصاً امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی، اور اس کے بعد یہ حکم دیا کہ یہ ہمارے اسرار ہیں، اسے کسی سے بیان نہ کرنا، یعنی ہمارے راز ہیں، کسی سے اس کو بیان نہ کرنا۔ اور ایک جگہ بیان ہوا کہ امام نے فرمایا کہ اگر تم نے ان چیزوں کو بیان کیا، ان رازوں کو بیان کیا، تو تم پہ میری اور میرے آبا کی لعنت ہوگی۔ اگر ان رازوں کو بیان کیا تو میری اور میرے آبا کی تم پہ لعنت ہوگی۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں امام کے پاس گیا اور کہا کہ اتنی کثرت سے میرے پاس وہ احادیث ہیں جو آپ نے تعلیم فرمائی اور آپ نے منع فرمایا ہے، بعض دفعہ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ بالآخر کیا کروں۔ تو امام نے فرمایا پہاڑ پہ جاؤ، وہاں جا کے گڑھا کھودو اور پھر گڑھے میں اپنا منہ قریب لے جاؤ اور اس کے بعد کہو حدثنی محمد ابن علی، کہ روایت بیان کی مجھ سے محمد ابن علی الباقر نے۔ امام کی اجازت نہیں تھی آخر تک۔ حضرت بہلول کا ذکر تو مشہور ہے کہ آپ نے اپنے اوپر جنون کو طاری کیا اور دنیا کے سامنے ظاہر کیا کہ آپ دیوانے ہیں، لیکن جناب جابر جوفی کہ جو علمی اعتبار سے اور منزلت کے اعتبار سے بظاہر جناب بہلول سے زیادہ نظر آتے ہیں، جناب جابر جوفی کے بارے میں ایک روایت میں نقل ہوا کہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں خط لے کے گیا امام محمد باقر علیہ السلام کا جناب جابر جوفی کے پاس، اور جیسے ہی پتا چلا انہیں کہ یہ خط ہے بہت خوش ہوئے، قریب آئے، خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، پڑھنا شروع کیا،
چہرے پہ خوشی کے اثرات تھے، ایک دم سے رنگ بدل گیا، میں نہیں سمجھ پایا کیا ہوا۔ بالآخر دوسرے دن جو میں نے دیکھا جابر جوفی کو، تو اس عالم میں دیکھا کہ ایک لکڑی کے اوپر سوار ہیں اور گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ندا یہ دے رہے ہیں کہ راستہ چھوڑو، میری سواری آ رہی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ جابر جوفی دیوانے ہو گئے۔ یہ امام کی طرف سے حکم آیا تھا، کیوں؟ کہ امام کو علم تھا کہ ان کی جان خطرے میں ہے، اور جس وقت آپ نے اپنے اوپر دیوانگی کو طاری کیا، اسی جانب خلیفہ کی جانب سے یہ حکم آیا، اسی وقت خلیفہ کی جانب سے حکم آیا کہ جابر جوفی محمد ابن علی یعنی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا کہ ان کے خاص افراد میں سے ہے، سے قتل کر دیا جائے۔ اور جب لوگ گرفتار کرنے پہنچے تو معلوم ہوا کہ جناب جابر جوفی گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بانس پہ سوار ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں کہ میری سواری کو جگہ دو۔ اس نے آ کے کہا کہ جابر جوفی دیوانہ ہو گیا ہے، اور وہ حکم اس کا ختم ہو گیا، یہاں تک کہ وہ خود جب فنار ہوا بادشاہ وقت اور حالات سازگار ہوئے تو جناب جابر جوفی نے دوبارہ اظہار کیا کہ میں دیوانہ نہیں ہوں۔ اس طریقے سے روایات ائمہ کو بچا کے رکھا۔ البتہ وہ روایتیں کہ جو 7,000 کے جن کے لیے ائمہ نے منع فرمایا، وہ انہوں نے کبھی نہیں بیان کی۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ انہی اسرار میں سے ایک جو اسرار ہو سکتے ہیں اور احتیاط ضروری ہے، وہ ہے دشمنان اہل بیت علیہم السلام سے براءت۔ دشمنان اہل بیت سے ہر لحظہ انسان کو دوری کرنی ہے، ہر لحظہ ان سے دل میں نفرت کرنی ہے، لیکن اس طریقے سے کہ اس کے ذریعے سے دوسرے مومنین کو کہیں نقصان نہ پہنچے، کیونکہ یہ بھی اسرار میں سے ہیں کہ ان کو ہر کسی کے سامنے ہر جگہ ہر طریقے سے بیان نہ کیا جائے۔ ایک صاحب کے بقول کہ وہ مسجد نبوی میں یا خانہ کعبہ میں یعنی مسجد الحرام میں انہوں نے کثرت سے دشمنان خدا کے اوپر، دشمنان اہل بیت علیہم السلام کے اوپر لعنت بھیجی۔ اسی دوران امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور امام اس وقت تبسم فرما رہے تھے، خوشی کا اظہار فرما رہے تھے۔ کہا کہ تمہاری ان لعنتوں سے ہماری جدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے زخموں پہ مرہم لگتا ہے، لیکن خیال کرو کہ دشمن متوجہ نہ ہو۔ اس زمانے میں بھی ائمہ کے اصحاب کی یہی روش تھی کہ اس قسم کی تمام چیزوں کو اور اسرار کو سینہ بسینہ آگے پھیلاتے تھے، بتاتے تھے دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ دشمنوں کے بارے میں بچوں کو بتانا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ ایسا ماحول کر دیا جائے، یعنی اسکولز میں کالجز میں، کہ بچے نہ پہچان پائیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ بچوں کو یہ بتانا کہ خدا کے دوست کون ہیں، دشمن کون ہیں، رسول اللہ کے دوست کون ہیں، دشمن کون ہیں، ائمہ علیہم السلام کے دوست کون ہیں، دشمن کون ہیں، یہ ایک ضروری چیز ہے، لیکن اس طریقے سے بتایا جائے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ یہاں پر چند ان لوگوں کا ترتیب وار جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تاکہ موضوع سے خارج نہ ہوں اور جتنی چیزیں روایتوں میں بیان ہوئی ہیں وہ ایک ایک کر کے آ جائیں۔ وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پہلے مرحلے میں وہ ہیں کہ جو ظلم کرتے ہیں۔ یہ ظلم جس قسم کا بھی ہو، ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حتیٰ ایک تو کیفیت ہو گئی ظلم کرنے کی کہ اس سے بڑھ کے کیا کوئی برا ہوگا،
لیکن اگر کوئی ظلم کو روک سکتا ہے تو اس کو ظلم روکنا بھی چاہیے. ایک عالم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے خود بخود یہ احساس ہونے لگا کہ میری نماز قبول نہیں ہو رہی اور میرے اور خدا کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا ہے. بہت راز و نیاز کیا, خدا سے دعائیں مانگی, یہاں تک کہ ایک دن خواب میں مجھے بتایا گیا کہ ایک دن تم گزر رہے تھے اور ایک جگہ پہ تم نے بچوں کو دیکھا کہ بچوں کے ہاتھ میں ایک چڑیا کا بچہ تھا اور وہ اس سے کھیل رہے تھے. تم میں اتنی طاقت تھی اور تم ان بچوں کو بتا سکتے تھے کہ اس بچے کو تنگ نہ کرو, لیکن تم ایسے ہی گزر گئے. لہذا ایک چڑیا نے خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے بد دعا کی, جس کی وجہ سے ایک پردہ تمہارے اور خدا کے درمیان حائل ہو گیا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ پردہ حائل رہا, توبہ کی, استغفار کی, یہاں تک کہ ایک دن میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک چڑیا کا بچہ جو زمین پہ گرا ہوا ہے یا صحیح طرح اڑنے کے قابل نہیں, ایک سانپ اس کی جانب بڑھ رہا ہے اور میں نے اچانک ایک دم سے اپنی عصا سے اس سانپ کو جو ہے وہ بھگایا اور اس چڑیا کے بچے کو محفوظ جگہ پہ رکھ دیا اور توجہ بھی نہیں تھی اس جانب. یہاں تک کہ مجھے محسوس ہوا کہ میری نماز کی جو پہلی والی کیفیت تھی وہ واپس آ گئی, اور اسی رات مجھے دوبارہ یہ بشارت ہوئی کہ وہ حجاب جو تمہارے اور خدا کے درمیان حائل ہو گیا تھا, ایک چڑیا نے دعا کی جس کی وجہ سے یہ حجاب ہٹ گیا ہے. یہ ہے چڑیا. اب اگر ظلم ہو رہا ہو انسانوں کے اوپر اور اگر انسان خاموش رہے تو پھر اپنا حساب کتاب خود جان لے کہ ظلم ہوتا رہے اور انسان خاموش رہے. اگر ظلم سے روک سکتا ہے, کسی کو بے عزتی کرنے سے روک سکتا ہے, کسی کو توہین کرنے سے روک سکتا ہے, کسی بھی طریقے سے ہو, خود بتا سکتا ہو, ڈائریکٹ بتا سکتا ہو, آواز بدل کے فون کے ذریعے بتا سکتا ہو, کسی اور سے کہلوا سکتا ہو, جتنا ممکن ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے. اور اگر لاؤبالی پن میں بغیر توجہ کی وجہ سے اور اس چیز کو اہمیت نہ سمجھتے ہوئے وہ خاموش رہا تو مطمئن ہو جائے کہ اگر وہ ظالم نہیں ہے تو کم سے کم ظلم پہ خاموش رہنے والا یا ظلم ہونے پہ راضی ہونے والوں میں سے ضرور ہے, اور یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی دعائیں عام طور پہ قبول نہیں ہوتی ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. ایک اور واقعہ ذہن میں آ گیا ہے کہ اصفہان میں تھے آیت اللہ شفتی, تقریباً یہ 12ویں صدی کے زمانے میں تھے, 200-250 سال آج سے پہلے. ان کے بارے میں لوگوں نے بیان کیا کہ آغا شفتی کو اس عالم میں بھی دیکھا گیا کہ ان کے سامنے سونے اور چاندی کی تھیلیاں اتنی تعداد میں ہوتی تھیں کہ سامنے سے آنے والا ان کو دیکھ نہیں پاتا تھا, اور یہ سارا مال ان کا اپنا ذاتی مال تھا. کوئی زکوٰۃ یا خمس یا بیت المال نہیں تھا, ذاتی مال ان کا. اور بعض دفعہ لوگوں نے تعجب سے پوچھا بھی تو اس پہ ایک دفعہ انہوں نے جواب دیا کہ میں بہت زیادہ پریشان تھا, اور ایک دفعہ تو یہ عالم تھا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, تو میں نے ایک شخص سے ادھار لیا. ادھار لینے کے بعد سوچا کہ بازار جاؤں کچھ خریدوں, تو اسی دوران کلیجی بک رہی تھی. البتہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا گیا فوراً بک گیا. بعض دفعہ وہاں پر چیزیں ملتی بھی نہیں تھیں. نجف کا وہ زمانہ کہ بقول بعض لوگوں کے کہ اگر دوپہر تک سبزی مل گئی تو مل گئی, ورنہ پھر سڑ جاتی تھی. گوشت کا بھی یہی عالم تھا, اگر ذبح ہوا فوراً بک گیا, خریدار موجود ہیں تو فبہا, لیکن ایسا نہیں سلسلہ تھا کہ اس کو رکھا جائے 4-6 گھنٹے یا 10 گھنٹے. تو یہ فرماتے ہیں بازار گیا, اس دوران کلیجی ملی, وہ میں نے خریدی, اور جب گزر رہا تھا تو ایک خرابے سے گزرا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ کتے کے بچے تڑپ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ایک کتے کے بچے تڑپ رہے ہیں, اور ساتھ ہی اس کی ماں بھی ہے کہ جو تڑپ رہی ہے, اور بچے جو ہیں اس کے دودھ پینا چاہتے ہیں لیکن دودھ ہے نہیں. تو میرے دل میں یہ آیا کہ تم ابھی زندہ رہ سکتے ہو, لیکن اگر یہ کلیجی ان لوگوں کو کھلا دی تو بہتر ہے. تم زندہ رہ سکتے ہو, لیکن اگر ان لوگوں کو نہیں کھلائی کلیجی تو یہ مر جائیں گے. تم کھاؤ یا نہ کھاؤ فرق نہیں پڑتا. یہ کہتے ہیں کہ یہ خیال میرے ذہن میں آیا
میں نے کلیجی اس کے سامنے ڈالی، یہاں تک کہ دیکھا کہ نہیں اس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کلیجی کو کھا سکے، تو میں نے اس کے چند ٹکڑے کیے اور اس کے منہ میں ڈالے۔ یہ ذہن میں رہے کہ نجس العین ہونا اور نجس ہونا الگ چیز ہے، لیکن ایک جانور کو خدا کی خاطر اس کے منہ میں کوئی چیز رکھنا یہ حرام نہیں ہے۔ کوئی سوچے کہ یہ نجس جانور کے ساتھ ایسا کیوں کیا، ظاہر ہے اگر ہاتھ نجس بھی ہو گیا ہوگا تو گھر آ کے پاک کر لیا ہوگا، کیونکہ اپنے ہاتھ کو نجس کرنا گناہ نہیں ہے۔ خیر، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتیا کے منہ میں جو ہے ان پیسز کو ڈالا، یہاں تک کہ اس نے کھایا۔ کھانے کے بعد ایک دفعہ اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور اس کے بعد خود بخود دنیا نے میری جانب رخ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران میرے جان پہچان کے ایک شخص نے، اب یہ بات ہے آج سے تقریباً 250 سال 200 سال پہلے کی، کہتے ہیں کہ 200 تومان مجھے بھیجے کسی نے، اور اس شرط کے ساتھ بھیجے کہ انہیں تمہیں خرچ نہیں کرنا ہے، یہ صرف تمہیں بھیج رہا ہوں میں، گو کہ تمہیں ہی دے دیے ہیں، دے بھی دیے تمہیں، لیکن شرط یہ لگا رہا ہوں کہ یہ تمہیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، صرف اس شرط پہ جائز ہے کہ تم جاؤ اور اسے کسی مورد اعتماد تاجر کے پاس رکھواؤ اور اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ یہ شرط آئی تھی اس پیسے دینے والے کی طرف سے کہ جو بھی ان کے عزیز رشتہ دار جو بھی تھے، اور 200 تومان سمجھے جیسے کہ آج کے 2 لاکھ تومان یا 2 لاکھ روپے سمجھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ شرط تھی تو ظاہر میں اسے کھا تو سکتا نہیں تھا، میں ان پیسوں کو لے کے گیا اور ایک تاجر کے پاس رکھوایا، یہاں تک کہ میرے حالات بدلنے لگے، میں نے ایک جگہ خریدی اور اس جگہ کے پاس اصفہان واپس آ گیا، جگہ خریدی، جگہ خریدنے کے ساتھ ساتھ ارد گرد کا ایریا خریدا اور تقریباً پورا گاؤں میری ملکیت میں آ گیا۔ اس کے بعد مختلف میں نے کام شروع کیے، تجارتیں بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے نقل کیا کہ 2 یا 3 تندور ان کے اور 2 یا 3 گوشت کی دکانیں اصفہان میں مستقل فقراء کے درمیان روٹی اور گوشت کو تقسیم کرتے تھے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو میں نے حاصل کیا کہ خدا کی خوشنودی کے لیے ایک جانور کے ساتھ نیکی کی، اور جیسے اس نے آسمان کی جانب دیکھا مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس نے میرے لیے دعا کی ہے، اور اس کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ دنیا نے میری طرف رخ کر لیا ہے۔ جب جانور کی دعا میں اتنا اثر ہو تو ایک انسان کی دعا میں اثر کیوں نہ ہوگا؟ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک صاحب سے ہم ملے، ہمارے جان پہچان کے ایک صاحب، اور ان کے ایک قریبی ترین عزیز کہ جو وہ بھی ہمارے دوست، اور کون؟ طالب علم۔ وہ طالب علم انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے، اور سگے ان کے رشتہ دار ایک جگہ بیان فرماتے ہیں، گفتگو ہوئی کہ تقریباً کتوں کا اور کبوتروں کا جو خرچہ ہے ان کا تقریباً 3 سال پہلے جو انہوں نے خود ہمیں بتایا 25 سے 26 ہزار روپے فقط گوشت کا اور باجرے کا، اور باقی جہاں پہ فارم بنا کے انہوں نے رکھا ہے وہاں پر نوکروں کا اور پانی بجلی کا الگ خرچہ ہے۔ شوق ہے کس کا؟ کبوتروں کا اور کتوں کا۔ لہذا ان داستانوں کے بعد ایسا نہ ہو کہ کوئی کتوں کے ساتھ نیکی کرنے لگے، کبوتروں کے ساتھ نیکی کرنے لگے، اور سگے اس کے عزیز و قارب یا رشتہ دار یا اور بھی کوئی ہمسایہ یا انسان پریشان ہو اور یہ سوچے کہ میں بھی آیت اللہ شفقی کی طرح ایک بڑا کاروبار ہو جائے، کتوں کو کھلاتا رہوں، ایسی نیکی نہ کرے کبھی۔ ہاں کبھی راستے میں کتا پریشان ہو کچھ ہو بے شک اس کے ساتھ نیکی کرے۔ کبھی آپ راستے میں دیکھیں کہ ایک دفعہ میں یاد ہے ہم حیدرآباد گئے تو ایک جا رہے تھے تو شیطان بھی بہکاتا ہے بالآخر کہ اس وقت یہ کیا کام ہے، تو دیکھا گدھا جو ہے وہ جو گدھا گاڑی ہوتی ہے اس میں گدھا لگا ہوا ہے، اور جو اس کے پیچھے بیلٹ جا رہی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ٹائٹ ہے کہ اس کا پچھلا پورا حصہ زخمی ہو چکا ہے۔ تو ایک دفعہ تو یہی شیطان بہکاتا ہے کہ اس وقت بات کرو گے کیا ہوگا، مانے نہ مانے، دوسرے لوگ ساتھ ہیں کیا کہیں گے۔ بالآخر یاد ہے کہ شیطان بہکاتا رہا، کبھی آگے گئے ہم کبھی پیچھے گئے، بالآخر وہ گدھا بھی ہلکے ہلکے چل رہا تھا ساتھ ساتھ۔ لیکن خدا کا شکر ہے، اور کوشش کریں کہ جہاں بھی ممکن ہو انسان ایک صحیح بات کہہ دے، اس کو ہلکے سمجھایا کہ اس کے ساتھ نیکی کرو، اس کے ذریعے سے تم کھا رہے ہو، کیا دیکھتے نہیں ہو اس کا جسم زخمی ہو چکا ہے۔ وہ مانے یا نہ مانے اس کے ہاتھ میں۔ جب انسان کے لیے ممکن ہو کسی انسان کی بہتری کی بات کر سکے ضرور کرے۔ کوئی کسی وزیر کا دوست ہو اس کو بتائے کہ دیکھو
آخرت قریب ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا حساب بہت شدید ہو۔ عام طور پہ لوگ جب بڑے عہدوں پہ آ جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جانا چاہیے، جتنے بڑے عہدے پہ جائیں گے اتنا ہی امتحان سخت ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی شخص وزیر بن جائے اور اس کے زمانے میں کوئی شخص تڑپ تڑپ کے اسپتال میں مر جائے تو اس سے سوال نہیں ہوگا۔ اگر ایک شخص ایک دیہات میں ایک پین کلر انجیکشن نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ رہا ہے تو مطمئن ہو جائیں، صدر یا وزیر سے سوال ہوگا کہ تمہارے دور میں یہ دوائیں صحیح طریقے سے کیوں نہیں پہنچی، تمہارے دور میں یہ صحت کا نظام صحیح کیوں نہیں تھا۔ یہ شخص مر گیا کہ سوال ختم ہو جائے گا۔ اس کی ماں جو تڑپ رہی ہے اور پچھلے 20 سال سے رو رہی ہے، اس کا سوال اس وزیر سے یا اس شخص سے ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں یہ نظام تھا، چاہے اسپتالوں کا، چاہے دواؤں کو تقسیم کرنے کا، چاہے ڈاکٹروں کو اپوائنٹ کرنے کا، چاہے ڈاکٹروں کے نظم و ضبط کو دیکھنے کا۔ اس کی بیوی جو برباد ہو گئی اور بچے جو جاہل ہو گئے، اس کا سوال ہوگا اس حاکم سے کہ جو اس وقت برسر اقتدار تھا۔ حاکم ہونا آسان نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے اس میں۔ جتنی بڑی حکومت ہو، جتنا بڑا مرتبہ ہو، اتنے زیادہ سوال ہوں گے۔ یہ چیز ذہن میں رہے۔ یہ سوچنا کہ ہم نے حکومت پا لی اور کامیاب ہو گئے، یہ نادانی ہے، بلکہ اگر حکومت پا لی تو ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ اگر آج تک ہمارے اوپر صرف ہماری ذمہ داری تھی اور یا اپنے گھر والوں کی ذمہ داری تھی، تو اب پورے ملک کی یا پورے علاقے کی یا پورے صوبے کی یا پورے محلے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، جو جس کا عہدہ ہو۔ کوئی کمشنر ہو گیا، کوئی بلدیاتی الیکشن میں آ گیا، کوئی گورنر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، ان سب سے حساب اتنے تفصیل سے لیے جائیں گے کہ تمام ان کا لطف جو دنیا میں انہوں نے اٹھایا ہے، سب کا سب وہاں کھڑا ہو کے ان کو نظر آئے گا۔ اور ان لوگوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب جب ہو جاتا ہے کہ جب یہ آتے ہیں تو وی آئی پی لاؤنج میں جاتے ہیں اور جس جگہ جاتے ہیں سفر کرتے ہیں، اور جب اترتے ہیں تو بعض جگہ ان کو ویٹنگ لسٹ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور جب دوبارہ اوقات میں آتے ہیں تو ان کے امتحان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کبھی اگر آپ قلعوں میں جائیں اور بادشاہوں کے محلات کو دیکھیں تو مطمئن ہو جائیں، ان کے امتحان کے لیے یہی کافی ہے کہ آج وہ ان کے جیل اور وہ حرم سرائیں کہ جہاں پہ ظلم ہوتا تھا، آج وہاں ٹکٹ لگا ہوا ہے۔ اگر خدا عالم برزخ میں ان کو یہی دکھائے کہ تمہارا وہ بنایا ہوا محل کہ جس کے لیے تم نے کروڑوں یا لاکھوں خرچ کیا، لوگوں پہ ظلم کیا، آج وہاں پر یا فوجی چھاونی ہیں یا لوگ ٹکٹ کے ذریعے سے وہاں جا کے دیکھ رہے ہیں، ایک تاریخی جگہ بن چکی ہے، ان کے عذاب کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ ان کو جتنی محبت اس مقام سے ہے اس کا اندازہ ہمارا آپ نہیں لگا سکتے۔ چاہے وہ تاج محل ہو، چاہے وہ لال قلعہ ہو، چاہے کوئی اور قلعہ ہو، چاہے کسی اور بادشاہ کا یا کسی حاکم کا محل ہو، یہ تمام جگہیں ان کے لیے عبرت کی جگہیں بن جاتی ہیں، سزاؤں کی جگہیں بن جاتی ہیں، کیونکہ ظلم وہ چیز ہے کہ جس کے اثرات ایک طویل عرصے تک باقی رہتے ہیں۔ بس نہ انسان ظلم کرے اور نہ ظلم ہونے دے، نہ ہی ظلم پہ راضی رہے اور نہ ہی یہ سوچے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ عرصے پہلے میں یاد ایک دفعہ سنار کے گئے، یہ چند مثالیں یوں دے رہے ہیں کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، شیطان بہکاتا ہے، یہ خود ہمیں اس کا اندازہ ہے۔ تو وہاں خاتون آئی، شاید 2000 کی چیز تھی یا 2500 کی، تو مثلا وہ شاید 2.5 اگر ڈیمانڈ کر رہی تو سنار کہہ رہا تھا مثلا 2200۔ خاتون بھی چہرے سے غریب سی لگ رہی تھی یا نارمل سی لگ رہی تھی بالآخر، لیکن لگ یہ رہی تھی کہ یہ پریشانی کے عالم میں بیچنے آئی ہیں، کوئی تفریحاً بیچنے نہیں آئیں۔ اسی دوران جو ہے ایک دفعہ ذہن میں آیا کیا فائدہ اس کو بتانے کا، مانے یا نہ مانے۔ بالآخر 1-2 دفعہ اس قسم کا ہوا، بعد میں نے اس سے کہا کہ آپ کو خدا نے لاکھوں دیا ہے، لاکھوں کی آمدنی ہوتی ہے، اسی خدا کہ جس نے آپ کو اتنا سب کچھ دیا ہے، آپ اپنا نقصان نہ کریں، ایک دن اسی خدا کی خوشنودی کے لیے فائدہ نہ کریں تو کیا ہو جائے گا۔ آج 300 کا نقصان نہیں ہوتا آپ کو، 2500 کی چیز آپ 2200 میں جو آپ نے ڈیمانڈ کی یا جتنے کی چیز تھی آپ اتنے کی لے لیتے، آپ کو نقصان بے شک نہ ہوتا ہے لیکن اس خاتون کو فائدہ ہو جاتا۔ اگر ان جیسی خواتین کا آپ خیال کریں تو ممکن ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ کی آمدنی ہو اسی دن، یا بہت ساری بلاؤں سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ تو شیطان یہی بہکا رہا تھا، کیا فائدہ، ممکن ہے ناراض ہو، ممکن ہے کہے کہ میرے کام میں کوئی انٹرفیئر کرتے ہو، لیکن جب اس کو سمجھایا تو اس نے بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے اچھا بتایا۔
اب ممکن ہے کہ اس نے 10 سناروں کے درمیان بتایا ہو، پتہ چلا ہمارے مرنے کے بعد 10 سناروں نے اس بات کو 100 کو بتایا، 100 سناروں نے غریب خواتین کا خیال کیا، چاہے وہ خواتین ہندو ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے یہ بات کہیں بھی پہنچ جائے، لیکن ایک ثواب پہنچتا رہے گا۔ جب تک ممکن ہے انسان لوگوں کے ظلم کو کم کرنے کے لیے اور لوگوں کے فائدے کو بیان کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دیتا رہے، مطمئن ہو جائے کہ کچھ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ کوئی ڈانٹ سکتا ہے یا زیادہ سے زیادہ کہے گا کہ ہمارے کام میں انٹرفیئر نہ کرو۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ دوسرا وہ گروہ کہ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہیں عاق والدین۔ عاق والدین سے جو ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے وہ تو یہ آتا ہے کہ جب تک والدین کورٹ جا کے ایک پیپر کے اوپر سائن نہ کر دیں اور لکھ نہ دیں اس وقت تک عاق والدین نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی ہے۔ عاق والدین کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے والدین اس کو عاق کر دیں تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اب یہاں مختلف روایات ہیں کہ کئی 100 سال یا کئی 1000 سال کے فاصلے تک جنت کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے، لیکن جس کے والدین نے اسے عاق کر دیا ہو وہ اس خوشبو کو نہیں سونگھ سکتے۔ دنیا میں کیا ہے نتیجہ کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے والدین نے اخبار میں جو ہے باقاعدہ اشتہار دیا ہو، ایک وکیل کیا ہو اور سارا یہ سلسلہ کیا ہو، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ عاق والدین کا سلسلہ جو ہے برٹش لاء کے مطابق تو ہو سکتا ہے، لیکن ائمہ علیہم السلام نے جن عاق والدین کے بارے میں یہ فرمایا ہے تو انہی سے پوچھا جائے کہ عاق کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا عاق والدین وہ ہیں کہ جن کے والدین ان پہ غضبناک ہوں۔ بہت سستا عاق ہے، نہ کورٹ جانے کی ضرورت، نہ اسٹیمپ لگانے کی ضرورت، نہ کوئی فارم فل کرنے کی ضرورت، نہ اشتہار دینے کی ضرورت۔ جن کے والدین ان پہ غضبناک ہیں، البتہ نہ کہ جائز چیز پہ اور نہ ایسی چیز پہ کہ جو اس کے فرزند کے لیے جائز ہو یا حلال ہو، بلکہ توہین کی ہو یا ماں باپ کو پریشان کیا ہو یا ان کو اذیت دی ہو، اس قسم کی چیزیں۔ مثال کے طور پر ممکن ہے کسی کے والدین کہیں کہ نماز نہ پڑھو یا مسجد نہ جاؤ یا کوئی نیک کام نہ کرو، ایسی چیزوں پہ نہیں، لیکن اگر کوئی کام ایسا ہے کہ جس کو وہ ترک کر سکتے ہیں اور والدین کو اس سے اذیت ہوتی ہے، حتیٰ اگر نماز جماعت کے لیے والدین منع کریں تو تمام فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ نماز جماعت گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ ایک سوال عام طور پہ بچوں سے ہم نے بعض جگہ کیا کہ اگر والدہ یہ کہیں کہ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی ندا آ رہی ہے، اسی دوران کوئی مہمان آ جائے اور والدہ یہ کہیں کہ جاؤ بازار سے کوئی چیز لے آؤ، تو کیا اس وقت مسجد کی صف میں کھڑا ہونا زیادہ ثواب کا سبب ہے یا بالفرض پیٹیز یا سموسے کی لائن میں لگنا زیادہ ثواب کا سبب ہے؟ تو اکثر بچوں نے جواب دیا نماز پڑھنا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، اس وقت بازار جانا اور والدین کے کام کو انجام دینا زیادہ ثواب کا سبب ہے۔ اب اگر کوئی مہمان آیا ہے 10 منٹ کے لیے تو ظاہر ہم نماز پڑھنے بیٹھے ہو چلا جائے گا، لیکن اگر کوئی آدھے گھنٹے کے لیے آیا اور والدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے جا کے یہ کام کرو، تو مطمئن رہیں کہ پہلے جا کے یہ کام کرنا چاہیے، اس کے بعد یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اب اگر ہم والدین سے کہیں کہ میں اپنی واجب نماز جلدی سے پڑھ لوں، واجب نماز سے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اذان چھوڑ دیں، اقامت چھوڑ دیں، اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کریں، جلدی سے نماز پڑھیں، نہ تسبیح پڑھیں اور نہ ہی کوئی تعقیبات پڑھیں۔ کتنی دیر لگی اس میں؟ 3 منٹ لگے۔ یہاں والدین بھی راضی ہیں، اول وقت میں نماز بھی ہو گئی۔ اگر وہ کہیں کہ ہاں چلو 2-3 منٹ دیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، واجب نماز ہو گئی، تسبیح اور تعقیبات راستے میں پڑھے، دونوں چیزیں حاصل ہو گئی۔ عاق والدین وہ ہیں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر انسان کروڑوں روپیہ کروڑوں لوگوں کے درمیان خرچ کرے اس نیت سے کہ جن کروڑوں لوگوں کو کروڑوں روپیہ ہم نے دیا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی دعا کرے کہ جیسے والدین کی دعا ہوتی ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اور والدین وہ نعمت ہیں کہ جب معصوم کے گھر سے بھی ماں یا باپ کا جنازہ نکلتا ہے تو معصوم گریہ فرماتے ہیں، اور ایک جنازہ تو ماں کا اتنی مظلومیت کے عالم میں نکلا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، امام حسن امام حسین، یہ تو پھر بھی بڑے ہیں،
لیکن دو بچیاں بھی ہیں، ایک جناب زینب اور ایک جناب ام کلثوم۔ اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ اگر ماں باپ سے کسی کی لڑائی ہو جائے تو بچے اس کو بہت ہی گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بچوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارے باپ کی یا ماں کی توہین ہوئی ہے۔ ڈرے اس چیز سے کہ کبھی کسی کے باپ پہ یا ماں پہ انسان غضبناک ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہوں، کیونکہ امام حسن امام حسین بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ جب شیاطین نے جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ کیا، اور اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ جناب سیدہ دیوار اور دروازے کے درمیان دب کے رہ گئیں۔ ایک ندا بلند ہوئی، یا فضہ خوزینی لقد قتل من فی احشایا من حمل، اے فضہ مجھے آ کے تھام لو، محسن کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ندا ان بچوں نے سنی۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ان بچوں کے ذہن سے کیا یہ منظر کبھی ہٹا ہوگا؟ کبھی نہ ہٹا ہوگا۔ ممکن ہے کہ جب امام حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہوں، لیکن نگاہ ہو اس منظر کی جانب کہ ارے یہ تو میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، لیکن میری ماں اتنی مظلوم تھی کہ میرا باپ تلوار نہ کھینچ سکتا تھا، کیونکہ رسول نے حکم دیا تھا اے علی میرے بعد تم پہ بڑے مصائب پڑیں گے، لیکن یاد رکھو اگر تم نے تلوار کھینچی تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ امام حسین جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو آنکھوں کے سامنے یہی منظر ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے فاطمہ کو کفن دے دیا، جس وقت فاطمہ کو غسل دے چکا، کفن دے چکا، اور ایک ندا دی اے حسن آؤ، اے حسین آؤ، اے زینب اور ام کلثوم آؤ، اپنی ماں کو الوداع کہو، تو فرماتے ہیں لقد حنت وعنت ومدت یداہا، کہ فاطمہ نے ایک آہ لی، گریہ کیا، ہاتھ بلند ہوئے، اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم عاطف غیبی نے ندا دی اے علی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو۔ ملائکہ کی صفوں میں ہلچل ہے، ملائکہ گریہ کر رہے ہیں، ارے آج تو علی کے ہاتھ کھلے ہیں، بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کیا، لیکن کل کربلا کا میدان ہوگا، حسین کے سینے پہ سکینہ ہوگی۔ جب ندا دی جائے گی اے قافلے والوں کوچ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو زینب کے ہاتھ بندے ہوں گے، ام کلثوم کے ہاتھ بندے ہوں گے۔ اب سکینہ کو کون اٹھائے؟ کہیں سے تازیانے آتے ہیں تو کہیں سے تماچے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کی مظلومیت کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب زینب اور ام کلثوم کی مظلومیت کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب فاطمہ زہرا کی مظلومیت کا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان کی عبادت کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں صحیح معنی میں روزے داروں میں شامل فرما، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ لے جا کہ جب تک ہمارے گناہ معاف نہ ہو جائیں۔ یا اللہ اگر یہ ہمارا آخری ماہ رمضان ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اگر ہماری مصلحت میں ہے تو ہمیں اتنی طول عمر عطا فرما کہ تیری بارگاہ میں تیری عبادت کر سکیں اور روزے رکھ سکیں۔ یا اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، ہمارے دشمنوں کو آپس میں مشغول فرما، ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹا دے، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام علماء کرام، تمام مراجع الزام، تمام مومن و مومنات کی حفاظت فرما، مخصوصاً مومنین عراق کی حفاظت فرما، جتنے بھی مسلمان اس زلزلے کی وجہ سے زخمی ہیں یا پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں مخصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر واحشرنا مع محمد وآل محمد صلوات۔